الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا زیر خنجر آخری سجدہ ادا حق جو تعلیم نبی کا تھا ادا کس نے کیا آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا زیر خنجر آخری سجدہ ادا
اور راز سر بستہ تھے ایثار و رضا صبر و شکر راز سر بستہ تھے ایثار و رضا صبر و شکر حل یہ عقدہ آل زہرا کے سوا کس نے کیا حل یہ عقدہ آل زہرا کے سوا کس نے کیا زیر خنجر آخری سجدہ ادا اور خون سے کس کی ہوئی تاریخ عالم تابناک خون سے کس کے ہوئی تاریخ عالم تابناک سرزمین نینوا کو کربلا کس نے کیا سرزمین نینوا کو کربلا کس نے کیا زیر خنجر آخری سجدہ ادا کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بدسیر کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بدسیر بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ کیا کس نے کیا بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ کیا حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید آل زہرا پر ستم اے بے حیا کس نے کیا آل زہرا پر ستم اے بے حیا کیا زیر خنجر آخری سجدہ ادا احباب ذی وقار معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حضور نبی کائنات، فخر موجودات، رحمت دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ کے ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا سلسلہ کلام حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اور آپ کی شہادت اور پھر اس کے بعد کے جو المناک واقعات ہیں شام شہیدہ کے، اس کے حوالہ سے کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں حق بیان کرنے کی اور آل رسول کی مودت اور اصحاب رسول کی محبت نصیب فرمائے، اور خالق کائنات
حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان اعلیٰ قربانی اور یہ لازوال قربانی اور داستان کو خالق کائنات اس کے رنگ اور اس کی برکات ہماری نسلوں میں بھی اللہ اس کو موجود فرمائے اور ان کے سینوں کو ان کی محبت سے اللہ کریم منور فرمائے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، پیارے دوستوں اور بزرگوں، مومن جب اسلام کے دامن میں کوئی بندہ آتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں سے امتحانات بھی لیتا ہے، ان کو آزمائشیں بھی آتی ہیں اور وہ اپنے بندوں کو پھر اپنی طرف سے دی ہوئی طاقت اور قوت کے مطابق پھر میرا رب ان سے امتحان لیتا ہے۔ کائنات عالم میں بے شمار مقدس شخصیات پر، اعلیٰ نفوس قدسیہ پر آزمائشیں آئیں اور انہوں نے ان آزمائشوں میں اس طرح امتحان دیا کہ اللہ نے پھر ان کی کامیابی کا اعلان بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی صورت میں فرمایا۔ چنانچہ جب وہ شان دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو پھر وہ آزمائش جب بندوں کو عطا فرماتا ہے تو پھر اس کے بندے اس کی طاقت اور قوت اور اس کی عطا سے اس پر کاربند بھی رہتے ہیں اور پھر استقلال میں ان کے لغزش بھی نہیں آتی۔ قرآن مجید فرقان حمید اعلان فرماتا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ حضرت مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ اس تصور کو یوں پیش کرتے ہیں، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ گرامی قدر بزرگوں، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک اور مقدس نور جناب ابراہیم پاک کی پیشانی میں آیا، آپ نے آگ میں چھلانگ لگا دی اور آگ اس آپ پر گلزار بنی۔ وہی نور پھر جناب اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آیا تو آپ نے اللہ کے اس محبوب علیہ السلام کے جو نور کے امین ہیں جناب سیدنا اسماعیل پاک، آپ نے باپ کے حکم پر اپنی گردن کو چھری کے نیچے رکھ دیا اور بے مثال لازوال قربانی کا ایک خوبصورت سلسلہ جو آج بھی قرآن مجید فرقان حمید اس کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں وہی نور پھر منتقل ہوا، پھر وہ جب حضور رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی ذات گرامی کی صورت میں وہ نور کائنات میں آ گیا، اب پھر اس نور کی کرنیں حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کی طرف منتقل ہوئیں۔ نور وہی تھا، نور وہی ہے، اب وہ پھر آگے بڑھا تو پھر اس نور کی کرنوں میں ایک کرن کا نام حسن ہے اور ایک کرن کا نام حسین ہے۔ وہ جو لازوال داستان تھی، وہ جو سلسلہ تھا قربانی کا، آغاز جو ابراہیم کی نسل سے ہوا تو اس کا اختتام بھی ابراہیم پاک ہی کی نسل پر ہوا۔ وہ آپ کی ذات گرامی نے اس قربانی کی تکمیل اس انداز میں کی کہ جس کام کو بزرگوں نے شروع کیا تھا آج اس کی تکمیل حسین ابن علی بڑے احسن انداز میں کر رہے ہیں۔ تھی وہ بھی اعلیٰ،
اور ہے یہ بھی اعلیٰ۔ ہم کیونکہ ناپ تول والے نہیں، تقابل والے نہیں، بس یہ دیکھیے کہ وہاں بیٹا پیچھے ہے اور باپ آگے ہے، کربلا میں بیٹا آگے ہے، باپ پیچھے ہے۔ وہاں باپ آگے چل رہا تھا، بیٹا ان کے قدموں کے نشانات پر پیچھے پیچھے چل رہا تھا، باپ کی تابعداری پر، حکم پر، اطاعت پر، فرما برداری پر۔ باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا، تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ہوا کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یہاں اس کے بالکل برعکس ہے، یہاں بیٹے نے باپ سے کہا ابا جان آپ کو کس نے پالا؟ کہا نانا نے۔ کس لیے پالا؟ کہا بیٹا دین کے لیے۔ تو علی اکبر بیان کرتے ہیں ابا جان آپ نے مجھے کس لیے پالا؟ کہا دین کے لیے۔ تو عرض کیا پھر مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے نانے کے دین کی سربلندی کے کام آ جاؤں۔ سلسلہ وہی ہے، بس اس کی تکمیل ہونے جا رہی ہے۔ وہ جو قربانی کا آغاز ہوا، وہ جس سلسلے کا آغاز ہوا، آج حضرت امام علی مقام امام حسین اس کی تکمیل کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب بیٹے کو باپ خود تیار کر رہا ہوگا، اور وہ بھی شہادت کے لیے۔ اسماعیل پاک کو لیا، علاقے سے بستی سے دور، سیدہ ہاجرہ پاک کی نظروں سے دور چلے گئے۔ حضرت بی بی ہاجرہ پاک کی مکمل رضا شامل تھی، کیونکہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 100% متفق تھی، اور وہ جانتی تھی کہ جس طرح یہ میرے شوہر ہیں، یہ مجھے ان کی خدمت کا اس کا جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اس سے کروڑ درجے زیادہ یہ امر بھی شامل ہے کہ یہ نبی ہے، اور مجھے نبوت اور رسالت کی تابعداری بھی کرنی ہے۔ آپ نے اس میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جو اپنے شوہر کے لیے ناراضگی کا باعث بنے۔ البتہ شیطان نے بڑی کوشش کی، لباس بدل بدل کے آیا، لیکن الحمدللہ اس کو ایسی سزا ملی کہ آج 4000 سال گزرنے کے بعد آج تک حاجی دیکھتے نہیں، لیکن پتھر مار کر اس یاد کو تازہ ضرور کرتے ہیں، وہ ادا دہرا رہے ہیں، کیونکہ لانتی جہاں بھی ہو وہ نظر آئے یا نہ آئے، اس کو لانتی کہنا اور اس کو سزا دینا اور اس بد نصیب کو اپنا دشمن سمجھنا، یہ ہمارے بزرگوں کا ہمیں الحمدللہ سینہ در سینہ یہ بات ہے، اور اس پر ہم قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ تو گرامی قدر باپ نے تیار کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے باہر بستی سے باہر جا کر، لیکن یہاں خود تیار کر رہے گئے، سیدہ زینب تیار کر رہی ہیں علی اکبر پاک کو، والدہ تیار کر رہی ہیں، امام حسین خود تیار کر رہے ہیں، اور کر کس لیے رہے ہیں؟ وہ دین کی سربلندی کے لیے دولہا بنا رہے ہیں۔ اور یہ آرزو، یہ تمنا ہے کہ اپنی والدہ کے لیے اور اپنا نانا پاک کے لیے کہ آپ دیکھ لیں جس طرح آپ نے حسین جیسے بیٹے کو دین کے لیے پالا، تو حسین نے بھی اپنے بیٹے کو آپ کے دین کے لیے پیش کر دیا ہے، اس نے پیش کر دیا۔ اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ سارا کا سارا گھرانہ اسی خوبصورت تصور میں ہے کہ ان میں وہ نور محمدی ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام الشاہ امام محمد رضا غیرت کی دنیا کا سلطان اپنے انداز میں خوب فرماتے گئے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل مل کے پڑھ لیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ
نور کا تیری نسل پاک میں ہے، نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، نور کا تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین۔ اب اس تصور کو قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم سمجھیے، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب اس آیہ کریمہ میں فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوا اس کے کہ میرے قریبیوں سے پیار کرو۔ اب قریبیوں کا عمل کس کے لیے گئے؟ قریبیوں کی قربانی کس کے لیے گئے؟ قریبیوں کی زندگی کس کے لیے گئے؟ قریبیوں کے عباس علمدار سے لے کر علی اصغر کی آخری ہچکی تک یہ قربانیاں کس کے لیے گئے؟ یہ مدینہ چھوڑنا کس کے لیے؟ مکہ المکرمہ کی دھرتی کو خیر باد کہنا کس کے لیے؟ کربلا معلی میں آ کر اپنے بچوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، یہ سب کچھ کس کے لیے گئے؟ یہ سارا کا سارا سلسلہ کریم آقا کے دین کے لیے ہے، حضور کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، ناموس رسالت کے لیے۔ اب ایک ایک کر کے پاک امام علی مقام امام حسین نے ایک ایک کو بھیجا کربلا معلی میں۔ اب پھر میدان عمل میں وہ خود بڑا، وہ خود آیا جو نبی کے کندھوں پہ سوار ہوتا تھا، جس کو نبی خود گودی میں بٹھاتے اور پھر فرماتے صحابہ یہ میرا بیٹا گئے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے یا اللہ یہ میرا بیٹا گئے، مجھے اس سے پیار ہے، یا اللہ تو بھی محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے تو اس کو بھی محبوب رکھ۔ بار بار کیوں فرما رکھے گئے؟ یہی ہوا کربلا معلی میں امام علی مقام امام حسین کی آمد ہوئی۔ آپ نے پھر لوگوں کو بتایا، فرمایا مجھے جان لو میں کون ہوں، میں حسین ہوں، نبی کا بیٹا، نبی کی بیٹی کا بیٹا۔ میرے حسین نے یہ بھی نہیں کہا میں علی کا بیٹا، یہاں یہ فرمایا میں حسین ہوں، نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لاڈلا ہوں، تاکہ تمہیں بتا رہا ہوں میری نسبت دیکھو، میری بیک گراؤنڈ دیکھو، میری فیملی دیکھو۔ لوگوں تمہارے ہاں عزت والا وہ ہوتا ہے جو علمی طور پر اعلیٰ ہو، حسن و جمال میں اعلیٰ ہو، فیملی بیک گراؤنڈ اس کا اعلیٰ ہو۔ ہر حوالے سے مجھے دیکھو، ماں وہ گئے جو سیدۃ النساء گئے، نانا وہ گئے جو سید الانبیاء گئے، بابا وہ گئے جو سید الاولیاء گئے، اور میرا بھائی وہ گئے جو سید الاسقیاء گئے، اور میں حسین ہوں۔ میرا مقصد دنیا نہیں، اقتدار نہیں، دولت نہیں، مال نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ میرے نانے کے دین کی سربلندی کے لیے میرا سب کچھ لٹتا گئے لٹ جائے، بس نانے کا دین بچ جائے۔ میرا ٹارگٹ یہ ہے
کہ میں ہر حال میں اپنے نانا کی دین کا تحفظ کروں گا۔ میدان عمل میں اب حسین کا خطبہ ہو، کربلا کا ماحول ہو، وہ انسان جس کے سامنے 72 سے زیادہ لوگ کٹ چکے ہوں، ان کو اٹھا اٹھا کے وہ لا چکا ہو، ان کے سر کو اس نے خود اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہو، اس کی غیرت کا، اس کی جرت کا، اس کی استقامت کا، اس کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ بس اتنا ذہن میں آتا ہے کہ یہ ڈگمگاتا بھی نہیں گئے، لڑکھڑاتا بھی نہیں گئے۔ وجہ کیا گئے کہ میرے کریم آقا خود ملاحظہ فرما کے حسین کو شاباش دے رہے گئے۔ کریم آقا خود فرما رہے گئے، حضور خود جس کو دعوت دے رہے ہوں، شجاعت دادے شجاعت دے رہے ہوں، وہ ڈولتا نہیں گئے، وہ قسم ذوالجلال کی گھبراتا بھی نہیں گئے، وہ دشمن کے ہاتھ میں نیزہ گئے، نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنا رہا گئے۔ ایک ایک دو دو چار چار کر کے آتے رہے، حسین سینکڑوں کو تگے تیگ کرتا گیا۔ پھر یک بارگی سے آواز آیا، ایک ایک کر کے نہیں، یہ حسین ہے، نبی کے کندھوں کا سوار ہے، یہ زہرا بطول پاک کا لاڈلا گئے، ایک ایک کر کے نہیں جانا، یک بارگی سے حملہ ہوتا گئے۔ یہ حسین ابن علی جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے نانے کے دین کی سربلندی کے لیے گزرا، میدان عمل میں گئے۔ پھر یہ جب گھوڑے سے نیچے آئے تو یہ نہیں کہ صرف حسین آئے، دھرتی کو یوں لگا جیسے قرآن رحل سے زمین پہ آ گیا۔ جس کو میرے نبی اٹھاتے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جس حسین کو میرے نبی خود زبان چساتے تھے، آج وہ کربلا کی زمین پہ آئے۔ پھر پوچھا ٹائم کیا گئے، کہا گیا جمعہ کا ٹائم گزرتا جا رہا گئے، آج دن بھی جمعہ کا، آج جگہ بھی وہ گئے جو دشمن کی گئے۔ حسین کہہ رہے گئے دن جمعے کا گئے، اب پوری دنیا میں میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والے نماز جمعہ کی ادائیگی میں مصروف ہوں گے۔ حسین نے کہا ہوگا میں مسافر ہوں، نماز ظہر قصر ادا کر کے اپنی گردن کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کے جھکا کر بتا رہا ہوں، نانا جی دیکھو میں نے سر تو جھکا دیا گئے لیکن تیرے دین کو قیامت تک کے لیے اٹھا دیا گئے۔ اب ہمیشہ کے لیے نانا کا دین حسین نے اونچا کر دیا، حسین نے دین کو عزت دے دی۔ تو اسی لیے تو شہزادہ تاجدار گولڑا سید نصیر الدین نصیر کہتے گئے ابن حیدر کی طرح پاسے وفا کس نے کیا، زیر خنجر آخری سجدہ ادا۔ حسین کا سر نیچے گئے اور وہ زبان سے تسبیحات ادا کر رکھے گئے، کربلا کی ریگ زارے ہوں تمہیں سلام کہ تم پر حسین ابن علی نے سجدہ کیا۔ اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی گے لاش تجھ پہ جگر گوشائے بطول، مظلوم کی لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ اس نے ہمیشہ کے لیے تمہیں عزت دی، کربلا کا نام قیامت تک کے لیے اونچا کر گیا۔ حضور کی زلفوں کو مغار بنانے والا حسین اب ظالم حسین پاک کے قریب آیا، فرمایا نام کیا گئے، کہنے لگا شمارے، فرمایا میرے نانا نے جو نشانیاں بتائی تھی قاتل حسین کی ان میں ایک یہ بھی تھی، باقی تو نظر آ گئی، ذرا سینے کے بٹن کھول۔
میرے نانا نے کہا تھا اس پر دھبے ہوں گے، جب بتایا گیا تو اس پر بیماری کے نشان موجود تھے۔ فرما آخری نشانی بھی کریم نانا پاک کی میں نے اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما لی۔ اے لعین تجھے بھی جلدی گئے، مجھے بھی جلدی گئے، تو مار کر انعام لے گا یزید پلید سے، میں کٹ کر انعام لوں گا رب مجید سے۔ تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا۔ تسبیحات پہ تسبیحات پر رگے گئے، ادھر گردن کٹی، امام عالی مقام کی سیدہ پاک اپنے کمرے سے حجرے سے خیمے سے دیکھ رہی گئے۔ کتنا صبر ہوگا اس خاتون کا جس کو میرے پیارے امام نے فرمایا زینب جس ماں کا دودھ میں نے پیا اسی ماں کا دودھ تو نے پیا۔ میری پیاری بہن کربلا کی شام تک میرا امتحان ختم ہو جائے گا، تیرے امتحان کا آغاز ہوگا، بہت سے مراحل سے گزرنا پڑے گا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، بال نہیں کھولنے، سر میں خاک نہیں ڈالنی، قدم قدم پر میرے نانے کی شریعت کو بچانا گئے، لوگوں کو بتانا گئے۔ خاندان رسول وہ گئے جو کٹ کر بھی نانا کی شریعت کی حفاظت کرتا جا رہا گئے۔ شہربانوں کو بلایا، یہی بتایا تھا تو شہزادی گئے، تجھے یہاں وہ خوشیاں تو نہیں مل سکی، البتہ ابدی نعمتیں تمہیں مل چکی ہیں، ملے گی۔ یہاں صبر و استقامت سے کام لینا گئے۔ امام زین العابدین کو سمجھایا تھا، آج ان کے امتحان کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ کربلا معلی میں یہاں کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا گئے سورہ الدخان میں آیت کریمہ نمبر 29 ہے، فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، پھر نہ رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ ملی ان کو ڈھیل۔ ایک قوم کی قرآن بات کرتا ہے، فرمایا اس کو لکھنے والے محدثین نے مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ اب قرآن کی اس آیت کے مفہوم کو جانیے۔ ایک قوم کو جب وہ عذاب کا نشانہ بنی، ان کے مرنے پر قرآن کہتا ہے نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ معلوم ہوا کچھ قومیں تو وہ گئے جو مر جائیں، نہ آسمان روتا گئے نہ زمین روتی گئے، لیکن کچھ لوگ وہ بھی گئے جب ان پر ظلم ہو تو آسمان بھی روتا گئے زمین بھی روتی گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یقیناً وہ اہل بیت اطہار گئے جن کی قربانی پر، جن پر ڈھائے جانے والے ظلم پر آسمان بھی رویا زمین بھی روئی گئے۔ مولوی شبیر عثمانی دیوبندی لکھتا گئے مومن کے مرنے پر آسمان کا دروازہ روتا گئے، جس کے اس کی روزی اترتی تھی وہ خطہ زمین بھی روتا گئے، جس پر وہ بندہ خدا نماز پڑھتا اور چلتا تھا۔ میرے دوستوں جگہ مومن چلے وہ خطہ تو مرنے سے روئے، وہ مومن جب مرے جس دروازے سے اس کی روزی اترے وہ دروازہ تو روتا گئے۔ یہ کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والے عام لوگ نہیں گئے، یہ وہ گئے جو نبی کائنات کے لاڈلے گئے، یہ دین متین کے رکھوالے گئے، یہ وہ گئے جن کے لیے قرآن کہہ رہا گئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کی طہارت کا تذکرہ قرآن نے کیا، جن کی عظمت کا تذکرہ قرآن نے کیا، جن کی رفعت کا تذکرہ قرآن نے کیا، جن کی عظمتوں کو قرآن بیان کرتا گئے، ان کی شہادت پر زمین بھی روئی گئے، آسمان بھی رویا گئے، اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، وہ شہزادہ جب زمین پر گرا گئے کائنات عالم میں، وہ امام علی مقام جس کی علمناک شہادت کا یہ عالم ہے کہ جس کے جسم اطہر پر 33 زخموں کے نشان ہیں نیزوں کے، اور 40 زخم جس پر تلوار کے لگے ہوئے گئے، جس کے پیراغن مبارک پر قمیض پر علامہ ابن جوزی کہتے 121 سوراخ تیروں کے جس کی قمیض پر موجود ہو، خود اندازہ کرو وہ کتنا بڑا طاقتور ہوگا، وہ کتنا بڑا جریح ہوگا۔ 33 زخم بھی آ گئے، نیزوں کے 40 زخم تلوار کے بھی لگ گئے، 121 تیروں کے نشان بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈٹا ہوا گئے، اور ڈٹ کر کھڑا ہوا کیوں گئے؟ اس لیے کہ اس کی زندگی مصطفیٰ کریم نے تربیت دین کے لیے کی ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد ہے ہی دین مصطفیٰ کی سربلندی، ہے ہی دین نبی کی سربلندی۔ عزیزان گرامی قدر، آل رسول پر کربلا معلی میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں 26 محدثین نے اپنی اپنی کتب میں بیان کیا ہے، جن میں نامی گرامی وہ لوگ موجود ہیں جن میں علامہ ابن حجر اسقلانی جیسا محدث، علامہ حافظ ابو نعیم جیسا، امام بیہقی جیسا، اسی طرح علامہ ابن کثیر، اسی کو علامہ ابن حجر مکی نے بیان کیا۔ اس تصور کو علامہ شیخ الشیوخ 75 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت سے مشرف ہونے والے علامہ جلال الدین سیوطی نے بیان کیا۔ بر صغیر کے عظیم محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بیان کیا۔ دیگر جلیل القدر محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ بیہقی، ابو نعیم، سر الشہادتین، سوائق میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت زہری فرماتے گئے مجھے خبر پہنچی انہو یوم قتل الحسین لم یقلب حجر من احجار بیت المقدس الا وجد تحتہ دم ابید۔ تہذیب التہذیب سے لے کر بیہقی، اس سے لے کر السوائق میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ فرمایا جس دن حضرت امام حسین شہید کیے گئے اس دن بیت المقدس سے جو پتھر بھی اٹھایا جاتا، فرماتے گئے اس پتھر کے نیچے تازہ خون رشتہ ہوا نظر آتا۔ حسین شہید ہوئے کربلا میں، لیکن پتھر بیت المقدس سے بھی اٹھایا گیا تو وہاں سے بھی تازہ خون نکلا۔ اب وہ تو شبیر عثمانی کہتا ہے وہ مومن جہاں نماز پڑھتا گئے وہاں وہ جگہ روتی گئے، جہاں سے روزی اترتی ہے وہ جگہ روتی گئے، لیکن حسین تو کائنات عالم کا وہ انسان ہے جس کی شہادت پر عالم عرب رو رہا گئے، پوری عرب کی دھرتی رو رہی گئے۔ حضرت بصرہ ازدیہ آپ ارشاد فرماتی گئے، اس کو بھی بیہقی نے، ابو نعیم نے اور علامہ ابن حجر مکی نے بیان کیا۔ حضرت بصرہ ازدیہ آپ فرماتی ہیں لما قتل الحسین مطرت السماء دما فاصبحنا وعبابنا وجرارنا وكل شيء لنا ملان دما۔ جب حضرت حسین پاک شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے، گھڑے اور سارے برتن خون سے بھر چکے تھے۔ علامہ
شیخ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ الخلفاء میں 80 صفحہ پر نقل فرماتے ہیں وَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ مَكَثَتِ الدُّنْيَا 7 أَيَّامٍ وَالشَّمْسُ عَلَى الْحِيطَانِ كَالْمَلَاحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ وَالْكَوَاكِبُ يَضْرِبُ بَعْضَهَا بَعْضًا وَكَانَ قَتْلُهُ يَوْمَ عَاشُورَا وَكَسَفَ الشَّمْسُ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَاحْمَرَّتْ آفاق السماء 6 أشهر بعد ذلك ثم قتله ثم لا زالت الحمرة ترى فيها بعد ذلك ولم تقل ترى فيها قبل. اس کو علامہ سیوطی نے بھی لکھا، اس کو علامہ ابن حجر مکی نے السوائق کے 192 صفحے پر بھی نقل کیا. علامہ سیوطی کہتے گئے جب حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو 7 دن تک دنیا تاریک رہی، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زعفرانی رہا، ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ کر گرتے رہے، اور آپ کی شہادت یوم عاشورہ میں ہوئی. اس دن سورج کو گرہن لگ گیا، 6 ماہ تک برابر آسمان کے کنارے سرخ رہے. فرماتے گئے پھر وہ سرخی تو جاتی رہی مگر افق کی سرخی اب تک برابر موجود ہے. علامہ سیوطی کہتے گئے یہ جو سرخی گئے اس سے پہلے آسمان پر نہیں دیکھی گئی. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کے بعد یہ سرخی ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی ہے. اب یہ تو تصور ہے ان کا. اب ذرا اس کا حوالہ تاریخ فیروز شاہی سے بھی سنیے. یہاں کہتے گئے دلی میں ایک بزرگ تھا جس کا نام تھا سیدی مولا. یہ دلی میں لوگوں کی عقیدت محبت کا یہ عالم تھا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہم وقت ان کی بارگاہ میں موجود رہتے. سلطان جلال الدین خلجی کو کسی نے جا کے کہا یہ تیرے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، یہ تیرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اگر تم اس بابے کو اڑا دو، اس بابے کو مروا دو، راستے سے ہٹا دو تو شاید تمہارے اقتدار کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو. اس نے جلال الدین خلجی نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے جاہل مشیروں کے مشورے پر، نادیدہ لوگوں کے مشورے پر، ان بدنصیب لوگوں کے کہنے پر اس نے سیدی مولا کو بلایا اور کہنے لگا اس کو سواری پر باندھ کے لاؤ. سیدی مولا کو سواری پہ باندھ کر لایا گیا. پہلے تو آپ کو زخمی کیا گیا، پھر حضرت سیدی مولا کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے مسل دیا گیا. اس پر ضیاء الدین برنی تاریخ فیروز شاہی میں بیان کرتے ہیں. بزم صوفیہ کے 245 صفحہ پر بھی یہ نقل کی گئی ہے. فیروز شاہی کے مورخ کہتے ہیں مجھے یاد ہے جس دن سیدی مولا کا قتل ہوا ایک سیاہ طوفان آیا، پھر تاریکی چھا گئی، ملک میں طرح طرح کے فطور پیدا ہو گئے. سیدی مولا کے قتل کے بعد اس سال پھر یہ کیا ہوا، بارش نہ ہوئی، قحط پڑ گیا، دلی پورا اجڑ گیا. لوگوں نے کہا یہ سارا کا سارا قحط اور یہ جو طوفان آیا گئے یہ سیدی مولا کے قتل کی وجہ سے گئے. ڈوگا باغ میں آنے والوں، جب نبی کی اولاد سے جب ہزاروں سال سینکڑوں سال کے بعد نبی کی بیٹوں کے بیٹے کے قتل پر طوفان کا یہ عالم ہو تو وہ بیٹا جو نبی کی گودی میں کھیلا، جو حضور کی زلفوں کو مہار بنانے والا، جس کے لیے میرے نبی خود سواری بنے، آپ کی شہادت پر عالم کیا ہوگا. اخبار الاخیار کے مصنف بھی کہتے گئے جس روز سیدی مولا کا قتل ہوا فضا ایسی ہو گئی کہ اس میں طوفان اٹھنے لگے، تاریکی ہر طرف چھا گئی، حتیٰ کہ لوگ کہہ رہے تھے شاید قیامت قائم ہو گئی. گھر والے گھروں میں معصور ہو کر رہ گئے.
زبان زد عام تھی یہ بات، یہ سارا کا سارا عذاب اور طوفان سیدی مولا کے قتل کی وجہ سے ہوا گئے۔ تو آپ خود بتائیں، امام علی مقام رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں کھیلنے والے، پلنے والے، حضور سے پڑھنے والے، حضور کی زبان سے، حضور کی زبان عطر کو منہ میں لے کر چوسنے والے، حضور کی زبان سے سیکھنے والے، اس حسین کی شہادت پر کیا عالم ہوگا، اس کو بیان کرتے گئے ابن جوزی فتح ملیہ میں۔ اللہ تعالیٰ کا آسمان کو سرخ کرنا اور خون کی بارش برسانا، فرماتے گئے یہ اس کے بہت زیادہ غضبناک ہونے اور ناراض ہونے کی علامت ہے، کیونکہ جب کوئی غصہ میں آتا ہے تو اس کا خون پھر جوش کرتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کی ذات ان عوارض جسمانیہ سے پاک اور منزہ ہے، لیکن اس نے اپنی ناراضی اور غضب کا اظہار اس طرح کیا کہ آسمان کو سرخ کر دیا، اس سے خون برسایا اور اس علامت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین بیان کرتے ہیں، ابن حجر مکی نے السوائق میں 192 صفحہ پر نقل کیا، آپ فرماتے گئے آسمان پر شفق کے ساتھ جو سرخی ہوتی گئے، ابن سیرین کہتے گئے یہ سرخی امام علی مقام کی شہادت سے پہلے آسمان پر نہیں دیکھی گئی، امام حسین کی شہادت کے بعد یہ سرخی کا ظہور ہوا۔ جمیل بن مرہ روایت کرتے گئے، امام بہقی نے نقل کیا، تہذیب التہذیب میں 354 صفحے پر نقل کیا گیا، سر الشہادتین میں 33 صفحہ پر نقل کیا گیا۔ فرماتے ہیں یزید کے لشکریوں نے امام علی مقام کے لشکر کے اونٹ آپ کی شہادت کے روز پکڑ لیے، پھر ان کو ذبح کیا، پکایا، تو پھر وہ اندرائن کے پھل کی طرح کڑوے ہو گئے، ان کو کوئی کھا نہ سکا۔ بعض مورخین نے یہ کہا جب ان اونٹوں کو پکایا گیا تو جب وہ کڑوا نکلا تو پوچھا یہ تمہارے اونٹ کیسے گئے؟ تو سیدہ سکینہ پاک نے سنا تو آپ نے فرمایا ظالموں کس اونٹ کو تم نے ذبح کیا؟ انہوں نے اشارہ کیا فلاں نمبر والے کو، تو سیدہ فرمانے لگی ظالموں یہ تو میرے بھائی علی اکبر کا تھا، یہ تو میرے ویر اکبر کی سواری تھی۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، ظلم اور بربریت جس طرح اوج عروج پہ تھی، صبر و استقامت کا عالم بھی امام علی مقام امام حسین کی ذات گرامی میں اس طرح نظر آ رہا گئے۔ دیکھنے والے، کہنے والے یہ بتا رہے گئے کائنات عالم میں آج تک کوئی ایسا صبر و استقامت کا کوہ گرا آیا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے گئے اب یہ صبر دیکھیے، چپ گئے، کربلا والے خاموش ہیں، وہ ظلم پہ ظلم، بربریت پہ بربریت کر رہے گئے، کربلا کے والی خاموش ہیں، ہر ایک بات پہ یا اللہ تیرا شکر ہے مولا تو نے ہمارے نانا کے دین کو عزت دے دی، ہر ایک کی زبان پر یہی بات ہے یا اللہ تیری نعمتیں تھی ہم نے لٹا دی، تیری امانتیں تھی ہم نے تیرے سپرد کر دی ہے، ہمارا کچھ بھی نہ بچا، لیکن اس بات کا اطمینان ہے کہ نانا کا دین ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر جب یہ منظر ہے کربلا معلی میں جانوں کے نذرانے دیے جا رہے گئے، رسول مختار نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری گئے کربلا معلی میں، حضور اپنی نظروں سے سارا ماحول مشاہدہ فرما رہے گئے۔
حضور کیا کر رہے گئے؟ یہ بات اس راز سے پردہ اٹھایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکات شریف میں 572ویں صفحے پر یہ روایت نقل کی گئی. امام بیہقی نے اس کو نقل کیا مسند امام احمد ابن حنبل میں. امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا. امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا. تہذیب التہذیب میں 355 صفحہ جلد 2 پہ اس کو بیان کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے گئے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم فقلت بأبی انت و امی ما غاذا قال غاذا دم الحسین واصحابہ ولم ازل تقطہ منذ اليوم فاحصى ذلك الوقت فاجد قتل ذلك الوقت. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ ارشاد فرماتے گئے میں ایک روز سویا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں نے خواب میں دیکھا رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آپ کے بال مبارک رحمت دو جہاں کے بکھرے ہوئے گئے اور بالوں میں گردے، حضور کے گردالود بال میں نے دیکھے. رحمت کون و مکان کے ہاتھ مبارک میں نے خون کی بھری ہوئی ایک شیشی دیکھی. میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آقا، آج تک ہم نے آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا. آقا آج کیا وجہ ہے؟ آپ کے چہرہ مبارک یوں لگ رہا ہے جیسے دور کا سفر کر کے آ رہے گئے، زلفوں پہ بھی گرد ہے، بال بھی ایسے گئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے، میں کربلا معلی سے آ رہا ہوں، میں حسین کی مقتل گاہ سے آ رہا ہوں، میں اپنے بچوں کی قتل گاہ سے کربلا سے واپس آ رہا ہوں. یہ خواب دیکھنے والا کوئی عام محدث مولوی پیر نہیں گئے، وہ گئے جس کے بازو کو اٹھا کر میرے نبی نے فرمایا لوگو میری امت کا سب سے بڑا جو ترجمان ہے قرآن کا وہ یہ گئے، عالم یہ گئے، حضور کے چچا کا بیٹا گئے ابن عباس، دنیا جانتی گئے. ہم کہتے ہیں آج 1400 سال کے بعد یزید سے اپنا روحانی قلبی تعلق پیدا کرنے والے موذیان ملت ہماری بات نہ سنو، عبداللہ ابن عباس کی بات تو دیکھ لو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا، اگرچہ میرے حضور کا یہ فرمان بھی موجود ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. یہ تو عام کے لیے گئے، ہمارے لیے گئے. عبداللہ تو گئے گی وہ جو حضور کی بارگاہ میں پلے بڑے، وہ جانتے گئے. حضور رحمت دو جگہ سے عرض کی گئی میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. آقا یہ کیا گئے؟ فرمایا میں حسین کی مقتل گاہ سے آ رہا ہوں، آج صبح سے میں وہاں تھا اور گرنے والے خون کو اٹھاتا رہا ہوں. ابن عباس فرماتے گئے میں نے تاریخ اور وقت کو یاد رکھا، جب خبر آئی تو معلوم ہوا اسی دن حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے حسین ابن علی کو شہید کیا گیا. میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، آج 1400 سال کے بعد انگریز کے دسترخوان پہ پلنے والے، شہیدوں کے نام پہ کھانے والے، صحابہ کے نام پہ لوگوں کو لوٹنے والے آج نام تو بڑا لیتے گئے اور اشتہاروں پہ لکھتے ہیں وکیل صحابہ، کوئی آل کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے لکھتا ہے وکیل اہل بیت. ہم کہتے ہیں ظالمو تم کون ہو ان کے وکیل بننے والے؟ علی وہ گئے، حسن وہ گئے، علی اکبر وہ گئے، عباس وہ گئے، قاسم وہ گئے، علی اصغر وہ گئے، جن کا وکیل میرا محمد کریم خدا پہ.
عزیزان گرامی قدر، حجت الاسلام حضرت علامہ امام محمد غزالی احیاء العلوم کے آخر میں باب مناجات میں فرماتے گئے، ابن عباس ایک روز نیند سے بیدار ہوئے، لوگوں نے دیکھا آپ پڑھ رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، لوگوں خدا کی قسم حسین شہید ہو گئے، خدا کی قسم حسین شہید ہو گئے۔ لوگوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا کیسے؟ ابن عباس نے فرمایا میں نے حضور کو خواب میں دیکھا گئے، حضور کے ہاتھ میں خون سے بری ہوئی شیشی گئے اور فرما رہے گئے ابن عباس تمہیں نہیں معلوم میری امت نے میرے بعد کیا کیا ہے، جن کو میں نے دین دیا انہوں نے کیا کیا، جن کو میں نے دین دیا، جن کو میں جہنم سے نکال کر جنت میں لایا، انہوں نے میری اولاد سے کیا کیا۔ حضور کیا کیا؟ فرمایا میری امت نے میرے بعد میرے لاڈلے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گئے، یہ میرے ہاتھ میں خون کی شیشی گئے اور میں اللہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں مقدمہ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے حسین کا وکیل آمنہ کا لال ہے اور یزید کو باپ بنانے والا ڈاکٹر ذاکر نالک اور اس کو ماننے والی اس کی موذی ذریت۔ اب مجھے بتاؤ تیرا باپ یزید کہاں گئے؟ حسین تو وہ گئے جس کے خون کے لیے رب کی بارگاہ میں مقدمہ کرنے والا میرا نبی ہے۔ تمہیں یزید جیسا بابا مبارک، اہل سنت کو حسین پاک جیسا آقا مبارک۔ اور آج اس لیے میں کیونکہ کچھ موذیان ملت نامرادان امت ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر کے یہ بکواس کرتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ایسے تھا ویسے تھا۔ میں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ جو روایت میں نے اب بیان کی ہے اس کو بیان کیا البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 30 جلد نمبر 8 پہ وہابیوں کے مولوی علامہ ابن کثیر نے، جس کے بارے میں نجدی کہتے گئے وہابی کہتے ہیں ہمارا بابا گئے، ہم کہتے ہیں چلو ساڑھیاں دی نہ منو اپنے پیو دیتے من لو۔ وہ حسین وہ گئے جس کا وکیل مدینے کا والی آپ ہے۔ اب کربلا کے بعد کیا ہوا؟ میں نے اعلی حضرت کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، تاجدار گولڑا کی بات نہیں کی، میں نے جماعت علی لاسانی کی نہیں کی، میں نے امیر ملت کی نہیں کی، میں نے گولڑے والے کی نہیں کی، میں نے کرما والے کی نہیں کی، میں نے قسم ذوالجلال کی اجمیر والے کی نہیں کی۔ اب بھی اگر کوئی موذی امام حسین کی شان پہ بھونکتا گئے تو پھر بتاتا بھونکتا پھرے، بس ہم یہ کہتے گئے تم نے اپنے بزرگوں کا کارنامہ دیکھا، ہم نے حسین ابن علی کا صبر دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر پیارے دوستوں اور بزرگوں، البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 200 جلد نمبر 8 پہ بیان کیا علامہ ابن کثیر نے، اس کو تہذیب التہذیب میں 356 صفحہ جلد نمبر 2 پہ بیان کیا۔ حضرت سلمہ فرماتی گئے میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ کی بارگاہ میں آئی، میں نے آ کے دیکھا وہ رو رہی تھی، میں نے پوچھا مومنوں کی اماں آپ رو کیوں رہی گئے؟ فرمایا میں نے آج خواب میں
میں نے آج خواب میں حضور کو روتے دیکھا گئے. کہا ہوا کیا گئے؟ کہنے لگی میں نے دیکھا حضور رحمت دو جگہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے گئے، ریش مبارک میں نے دیکھا گئے، اور پھر میں نے دیکھا گرد و غبار تھی. میں نے عرض کیا آقا آج یہ حالت ہے. میرے کریم نے فرمایا ام سلمہ میری امت نے میرے بیٹے کو شہید کیا گئے. میں کربلا سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کرتے ہوئے آ رہا ہوں. میں حسین کی قتل گاہ سے واپس آ رہا ہوں. میرے نبی کے غلاموں میں اور کچھ نہیں پوچھتا، صرف اتنا موذیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتا دو کہ جب میرا کریم نبی، کائنات کا عادل نبی، نبیوں کا سردار نبی بدر کی وادی سے لوگ قیدی بن کے آئے، میرے کریم آقا اپنے حجرے میں گئے، قیدیوں کو جکڑا ہوا گئے. ایک بوڑھے قیدی کی آواز اٹھی، اس کی رات کو قرانے کی آواز آئی. میرے نبی کائنات بے قراری کے عالم میں بار بار آتے گئے جاتے گئے. اور ڈونگا باغ میں آنے والوں نبیوں کے امام رہ نہ سکے. فرمایا ان میں میرا چاچا عباس ہے. یہ جب قراتا گئے لوگوں مجھے نیند نہیں آتی، یہ میرے چاچے کے رونے کی آواز مجھے بے قرار کر رہی ہے. اور ذاکر نالک جیسے موذی حسین کو بھونکنے والے مجھے یہ تو بتا دے جب حسین کے رونے کی آواز آئی ہوگی، سیدہ سکینہ کی آواز آئی ہوگی، سیدہ زینب کی آواز آئی ہوگی، جب سیدہ ام کلثوم روئی ہوگی، جب لیلا روئی ہوگی، جب رباب روئی ہوگی، جب میرے نبی کی پیاری نواسے کی بیٹی سکینہ کہتی ہوگی بابا میں تو آپ کے سینے پہ سوتی تھی، آج کہاں سو؟ آپ کا سینہ تو تیروں سے چھلنی ہو چکا گئے. بابا جی مجھے کوئی پانی دینے والا نہیں ہے. علی اصغر کو میں جھولا دیتی تھی، آج کس سے حال بانٹوں؟ باجی شغرا پوچھے گی میں کیا جواب جا کے دوں گی؟ یہ نبی کی بیٹی کی آگوزاری پر کائنات کا عالم کیا ہوگا. پھر دیکھیے میرے کریم آقا کی بارگاہ میں جب واشی ابن حرب آئے، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایمان کی دولت سے میسر ہوئے. میرے کریم کا فرمان ہے لوگوں جب بندہ کفر سے اسلام کی طرف آتا گئے اس کے صغائر کبائر گناہ ختم ہو جاتے گئے. لیکن ڈونگا باغ والوں میرے نبی نے کہا تھا وحشی میرے سامنے نہ آیا کر، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے عہد میں اپنے چچا حمزہ کی بکھری ہوئی لاش یاد آتی ہے، کلیجہ چبانا یاد آتا ہے، مجھے جسد اطہر کی بے حرمتی یاد آتی ہے. وہ صحابی بن گیا لیکن نبی نے فرمایا کم آیا کر. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اس حرمل کو، اس سمر کو، اس خولی کو، ابن زیاد کو اور یزید بے غیرت کو 1400 سال کے بعد نظریاتی طور پر سپورٹ کرنے والوں خود بتاؤ جب حسین کے قاتل کو میرا نبی دیکھے گا تو تمہارا کیا حشر ہوگا جو 1400 سال کے بعد نبی کی آل کو بھونکتے ہو اور یزید کو سپورٹ کرتے ہو. اس کا رزلٹ یہ نکلتا گئے مساجد کو آگ لگتی گئے، نوجوان قتل ہوتے گئے، قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا گئے. ہم کہنا یہ چاہتے گئے ظالمو اگر تم یزید کو بابا بنانا چھوڑ دو، حسین کو بھونکنا چھوڑ دو، علی اکبر و علی اصغر کی قربانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، رب کعبہ کی قسم ہے ملک میں بھی امن ہوگا، اسلام بھی کائنات میں اپنے جھنڈے گاڑے گا. آج کمیشن بھی بن رہے ہیں، ہڑتالیں بھی ہیں، احتجاج بھی ہے. ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرو
بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کر کے تم نے گردنیں اتاری، تب معاشرہ چپ تھا. تم نے لوگوں کے 200 لوگوں کو مارا، گھروں کو آگ لگائی، ماحول ٹھیک تھا. ہم کہتے گئے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. آؤ آج کائنات عالم اپنے اس محسن کو پہچانے. اور یہ سنیوں کی لڑائی نہیں، یہ شیعہ دیوبندی کی لڑائی. ہم دونوں گھروں سے کہنا چاہتے ہیں انسان کے بیٹے بنو. یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا، یہ پاکستان جماعت علی محدث علی پوری نے بنایا، یہ پاکستان گولڑا کے درویش کے مریدوں نے بنایا، یہ پاکستان امام نورانی کے ابے نے بنایا، یہ پاکستان علامہ عبدالستار نیازی نے بنایا، یہ پاکستان علامہ اقبال کے افکار و نظریات کے حامل لوگوں نے بنایا. آج یہ کمیشن والوں یہ بھی سنو، ان کا ذرا قدموں کے نشان دیکھو. شاید یہ پاکستان میں قتل و غارت کرنے والے، قتل و غارت جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کے قدموں کے نشان کہیں ان بزرگوں سے تو نہیں ملتے جو کہہ رہے تھے پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، جو کہہ رہے تھے پاکستان بن گیا تو کتے کے پیشاب سے داڑھی مڑوائیں گے، جو کہہ رہے تھے خدا کا شکر ہے پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، جو کہہ رہے تھے ہزاروں قائد اعظم نہرو کے جوتے پہ قربان کر دیے جائیں. اگر کسی کو حقائق سننے کا حوصلہ نہیں ہے اپنے اس بزرگ پہ لعنت کرے، اگر حوصلہ گئے تو پھر یہ سلام کرے. اور دشمنوں نے ملک نہیں بنایا، یہ داتا حجویری کے نوکروں نے پاکستان بنایا. آج کتوں کو شہید کہنے والے، دہشت گردوں کو شہید کہنے والے یہ ملک کے محافظ ہیں، جو اس آرمی کو بھونکے جس آرمی کے جوان نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کر یخ بستہ سردیوں میں بارڈر پہ کھڑے ہوئے سوئی قوم کا پہرا دیا، جو اس کو شہید نہ کہے میں اس کو ملک کا حامی کہوں. یہ دشمن ہے جو مریضوں کو مارنے والے کو شہید کہے، قتل و غارت کرنے والوں کو شہید کہے. اور یہ 10 محرم الحرام سے پہلے شہادت کی بحث اس لیے چھیڑی گئی تاکہ کوئی امام حسین کی عظمت اور رفعت کی بات نہ کر سکے. چور جتنے مرضی لباس بدل کے آئے، ہم امام احمد رضا کے جوڑوں کا صدقہ آتے ہی دیکھ کر بتا دیتے ہیں ہے چور. اس کی اصل بھی چور، اس کی نسل بھی چور. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے، خدا را نیچے نہ آئے، اوپر جائے، فیصلے کی پاور اور قوت پیدا کر کے اس ملک میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے. کسی سے متاثر نہ ہو میاں نواز شریف صاحب، جس کی 1-2 سیٹیں ہوں اس کے آگے نہ لیٹ، اپنی وزارت عظمیٰ کی پاور کو شو کر بتا کہ میں ایڈمنسٹریٹر ہوں. فیصلے مشکل کر کے خدا را تم نے اور تو ہمیں کچھ نہیں دیا اور ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں تجھ سے، ہمیں امن تو دے دے. تیگ تک پہنچا ان کو جنہوں نے 10 محرم الحرام کو مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر استعمال کر کے حسین کو باغی کہا، یزید کو شہزادہ کہا، جنہوں نے قتل و غارت کا آغاز کیا، جنہوں نے مساجد کے اوپر چڑھ کر پتھراؤ کر کے آغاز کیا. پھر اس کا ری ایکشن یہ تھا کہ قتل و غارت ہوئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تماشا بند ہو، اس ملک سے کھیل بند ہونا چاہیے. زرداری بھلے کمزور تھا لیکن تجھ سے تو زیادہ مضبوط نکلا. وہ یہ کون سا تماشا ہے جو 2 4 10 20 مولوی تیرے پاس آئے تو ان کے آگے لیٹ جاتا ہے. خدا را قوت فیصلہ پیدا کر، ہمیں امن دے. آج حکمران بھی سوچ رہے ہیں کہ آج اس ملک میں نورانی نہیں. آج ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اس بابے کی چھتری کے نیچے جب لوگ آتے تھے تو پھر امن ہو جاتا تھا. پتہ ان کو بھی. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جھگڑا کن کن کا ہے وہ دنیا جانتی ہے.
اہل سنت والجماعت کا نام مس یوز کیا جا رہا ہے. یہ دہشت گرد ہیں، اور جو قتل کرنے والے وہ بھی دہشت گرد، یہ مارنے والے یہ بھی دہشت گرد. یہ دونوں دشمن ہیں دین کے، ملک کے، آل رسول کے، اصحاب رسول کے. ان سے بچنا ہے. آپ نے امن، اتحاد، اخوت کا درس دے کر یہ کہنا ہے کہ ہم جو حسین کو بھونکے گا اس سے ہماری صلح ہو نہیں سکتی. وہ پیس ٹی وی کا مولوی ہو یا چھوٹی ٹی وی پہ یا مسجد پہ ہو، جو حسین پاک کو باغی کہے اور یزید حسین کو برابر کہے وہ موذی ہے، وہ کمینہ ہے، وہ دین کا دشمن ہے. حسین وہ ہے جو دین کا پاسبان ہے. حسین وہ ہے جو شریعت کا نگہبان ہے. حسین وہ ہے جس نے سب کچھ دے دیا، مصطفیٰ کے دین کو بچا لیا. اللہ کریم ہمیں حسینیت کی غلامی میں زندہ اور حسین کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے.